ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. بھائیو، مجھے پہلے کہا گیا تھا کہ آدھا گھنٹہ ملے گا آپ کو، پھر ابھی پتہ چلا کہ 15 منٹ ملے گا. باتیں تو بہت سی ہیں جو اہم ہیں اور جن کے بارے میں کچھ کہنا بڑا بر وقت ہو سکتا ہے. نئے مسائل کے لیے ایک مثال میں آج کی اس مجلس میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ مثال ختم ہوگی تو میرا خطاب ختم ہوگا اور آپ لوگ سمجھ لیں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. سلف صالحین نے دین کی خدمت جو الفاظ وحی کے ہیں، کتاب سننا کے، جہاں تواتر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے سے لے کر کے آج تک اس کی حفاظت فرمائی، ایسی ہی اس کے معانی کی حفاظت بھی ہوئی. اور جو یہ سلفی طریقہ، سلفی منہج یا سلفی فقہ ہے، یہ الحمدللہ مدون ہے. اور اس کے لیے جو مراجع بچے ہیں اور جو اب تک شائع ہو چکے ہیں، شاید صرف حدیث کے متون کی جو کتابیں چھپی ہیں اور عقائد سلفی کی، یہ اتنا بڑا حال نہ کافی ہو. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، جن کا انتقال 728 ہجری میں ہوا، تعویل اسماء اور صفات یا تعویل صفات کے بارے میں ان کا معرکہ ہوا اشاعرہ سے. یہاں کے اکثر سامعین یہاں کے ماحول میں جانتے ہوں گے کہ امام اشعری کی تربیت ہوئی تھی مشہور معتزلی ابو علی جبائی کے گھر. وہ ربیب تھے پروردہ، تو ایک زمانے تک وہ بڑے معتزلی مشہور تھے. پھر انہوں نے ابن کلاب اور باقلانی وغیرہ کا مذہب اختیار کیا، یا اساتذہ سے پیچھے رہ گئے. لیکن اشعری مذہب کی اس زمانے میں اتنا دھوم ہوئی، یہ 4-5 صدی کی بات ہے، کہ لوگ اسی مذہب کو اہل السنہ والجماعہ کا مذہب سمجھنے لگے، کیونکہ اپنے وقت کے بہت بڑے بڑے علماء تھے، ائمہ، اور وہ حدیث، تفسیر اور فقہ کے بڑے مشاہیر خدام تھے. انہوں نے ٹکر لی تھی معتزلہ سے،
تو معتزلہ سے ٹکر لینے کی وجہ سے ان کی بڑی شہرت تھی عالم اسلام میں، اور وہ مذہب گویا کہ جماہیر کے یہاں اہل السنہ والجماعہ کا مسلک قرار دیا گیا، لیکن تحقیق اور جستجو کا عمل اشعری کے یہاں جاری تھا۔ تو اشعری مذہب جسے کہا جاتا ہے کہ 7 مرکزی صفات باری تعالیٰ کو وہ مانتے ہیں، بقیہ کی تعویل کرتے ہیں۔ تو شیخ الاسلام نے اپنے زمانے میں ٹکر لی اور 3 سال تک اپنے عصر کے تمام سینکڑوں مجتہدین جو اشاعرہ کا مذہب تھے ان کو چیلنج کیا، کہا کہ میں شارع ہوں مسلک سلف اہل السنہ والجماعہ کا، میں جو کچھ کہتا ہوں یہ شرح و ترجمانی ہے، میں اپنے سے کچھ نہیں کہتا۔ میرا چیلنج ہے کہ آپ لوگ اپنے مذہب پر دلیل پیش کریں اور ہمارے مذہب کو توڑ کر دیں۔ لوگ عاجز آ گئے، اور جب آدمی عاجز آتا ہے تو پھر وہ جو ہے اپنی طاقت کو استعمال کرتا ہے، زور آزمائی کرتا ہے، اور معلوم ہے کہ شیخ الاسلام کا انتقال جیل میں ہوا۔ لیکن یہ عصر کہا جاتا ہے کہ یہ عصر ابن تیمیہ کا عصر ہے۔ انہی کے زمانے کے ایک حنفی عالم نے کہا تھا کہ ابن تیمیہ ایسے ہیں کہ آگے چل کر ان کا علم پھیلے گا، اور ان کی پیشگوئی الحمدللہ صادق آئی، اور اس سعودی عرب کی حکومت نے 300 سال سے یہاں کے حکام نے، یہاں کے عمراء نے، یہاں کے علماء نے، خصوصاً محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خاندان کے علماء اور ان کے شاگردوں نے اس علم کو آگے بڑھایا، اور اس زمانے میں شیخ الاسلام کے علوم و معارف اور ان کے شاگردان میں ابن قیم، ابن کثیر، ذہبی اور دوسرے ائمہ کے علوم کو خوب پھیلایا، اور اس کی خوب اشاعت ہوئی، اور جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولنے والی بات ہو گئی۔ شبلی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم مانے جاتے تھے، اردو کے بڑے ناقد تھے، بڑے عالم بھی تھے۔ ان کی نشو و نما ہوئی تھی اس زمانے کے تقلیدی اور تعصب والے انداز میں مناظراتی۔ انہوں نے کتاب لکھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر، سیرت النعمان کے نام سے، حتیٰ کہ اپنے کو نعمانی کہلواتے تھے۔ مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی میاں نذیر حسین کے شاگرد نے اس کا جواب لکھا حسن البیان کے نام سے۔ اس کے بعد علامہ شبلی کو وہ راہ بدل دینی پڑی، پھر سید سے ان کا تعلق ہو گیا، پھر ان کی دنیا بدل گئی۔ انہوں نے بہت کچھ کام کیا، علم الکلام پر ان کی کتاب ہے، بالکل مقدمے ہی میں وہ ابن تیمیہ پر تنقید کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا مطالعہ کرنے کے بعد کہ بھئی اگر کوئی مجددیت کا مستحق ہے تو ابن تیمیہ ہیں۔ ایسے ہی اپنے وقت کے بڑے بڑے ائمہ، رازی، غزالی، ابو المعانی جوہینی وغیرہ نے آگے چل کر سب اشاعرہ تھے، یہ اعتراف کیا کہ بھئی مسلک سلف جس میں کہ تمام جو دلائل ہیں، نصوص ہیں صفات باری تعالیٰ کے، ان کو وہ ایسے تسلیم کیا جائے جیسے کہ صحابہ کے زمانے میں اور تابعین اور ائمہ دین کے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا۔ تو جب یہ اشاعرہ اور حتیٰ کہ معتزلہ
ان لوگوں کی مناظرہ بازی ہوتی تھی تو فوراً کہہ دیتے تھے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اس پر اجماع ہوا ہے. جیسے آج کل ہندوستان میں المحند المفند یعنی علماء دیوبندی عقائد یعنی علماء اہل سنت والجماعہ باقاعدہ اصرار کرتے ہیں کہ یہی اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ ہے. اور ہمارے بر صغیر کے جو اپنے کو سنی اور اہل سنت والجماعہ کہتے ہیں وہ بھی اپنے کو یعنی 100% زیادہ برحق سمجھتے ہیں. لیکن دلائل کی دنیا میں نہ ان کے پاس کچھ ہے نہ کسی اور کے پاس کچھ ہے. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے چیلنج کیا اور امام احمد نے اپنے زمانے میں جب ان کا انتقال 241 میں ہوا تھا خلق قرآن کا مسئلہ چھڑا اور اس زمانے کے معتزلی علماء نے منکری صفات نے خاص کر قاضی بن ابی دواد نے حکومت کو ورغلایا اور محدثین اور ان کے سردار ابن احمد بن حنبل پر سخت ایام آئے اور وہ خلق قرآن کا مسئلہ چھڑا اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس محنہ کو ختم بھی کیا. تو اس زمانے میں ایک بڑا مشہور قول ہوا تھا کہ من ادعا الاجماع فقط کذب. جس نے اجماع کا دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے. یعنی یہ لوگ اپنے مسائل کہتے تھے اجماع ہو گیا تو کہا اجماع ان کا کہاں سے ہو گیا جھوٹو. اور عام ان کے اور بھی اقوال ہیں کہ بھائی ایسے اجماع نہیں ثابت ہوتا ہے. جب کوئی چیز ثابت ہو جائے تو اس کو اجماع کہا جائے گا, نہیں تو کہا جائے گا کہ بھی اس میں ہمیں اختلاف نہیں ملا الاخری. خیر تو مسلک اہل حدیث یا منہج سلفی یا عمل بالکتاب سننا وفق منہج سلف یہ ایک اجماعی مسئلہ ہے. اور جتنے اعتراضات ہوتے ہیں بات کے یہ سب ایک اضافی چیز ہے. اس واسطے ہمیں اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے. اس تمہید کی بات عرض یہ ہے کہ صحیح بخاری کے روات میں سب سے مشہور راوی ہیں, ان کا نام ہے ابو ذر حروی. ابو ذر حروی اپنے وقت کے امام بخاری کی صحیح کے راوی کی حیثیت سے سب سے پختہ نسخے والے مانے گئے. انہوں نے ایک دن دیکھا کہ امام دارقطنی جن کا انتقال مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ 354 میں ہوا تھا, انہوں نے امام باقلانی کو دیکھا تو اٹھے, لپٹ گئے, خوب چوما چاٹا. تو ابو ذر حروی نے کہا کہ ارے شیخ آپ تو اتنے بڑے سلفی امام ہیں, یہ چکر کیا ہے اس کو چوم چام رہے ہیں. تو کہا کہ یہ آدمی امام المسلمین ہے, اس نے تو یہ کیا دفاع ہے. یعنی دفاع کا مطلب معتزلہ کے دفاع کیا. یعنی اشعری مذہب میں اس بات ہے, سات صفات کو مانتے ہیں, یعنی مسلک سلف سے قریب ہوئے. تو انہوں نے اس بات کیا اور معتزلہ پر رد کیا, اور بل ان کی شروع زمانے میں ہوئی. تو کہا کہ امام دارقطنی کے اس پرجوش استقبال نے اور معانقے نے میرے دل میں محبت پیدا کر دی اور میں باقلانی سے مل گیا. اس کے بعد حجاز میں, مکے مدینے میں ساری دنیا کے لوگ آتے تھے, مغرب والے بھی آتے تھے, مراکش والے. وہاں رہ کر کے وہ مذہب مالک کے امام بنے اور عقیدہ اشعریہ کے امام بنے, اور انہوں نے خوب پھیلایا اس کو, بلکہ انہی کے ذریعے سے ان کے تلامید نے مغرب میں پھیلایا اس کو. ہندوستان میں 200 سال پہلے سن 1800 نومبر میں سید احمد بن عرفان
اور شاہ اسماعیل اور ان کے ساتھیوں نے تحریک شروع کی دعوت اور جہاد کے نام پر. 6-7 مہینہ مغربی یو پی میں دیوبند وغیرہ کے علاقے میں رہے. اس کے بعد سید صاحب گھومتے گھامتے دلی آئے, دلی سے بانس بریلی گئے, وہاں سے رائے بریلی آئے, پھر رائے بریلی میں کچھ دن قیام کیا, وہاں سے لکھنؤ قریب تھا, لکھنؤ گئے, کانپور گئے, الہ آباد گئے, بنارس گئے. اب لوگ انتظار کر رہے تھے کہ سید صاحب اعلان کریں گے کہ سب لوگ آؤ چلے سرحد کے علاقے میں ہجرت کر کے اور وہاں اپنی جمعیت کو منظم کر کے انگریزوں کے خلاف جہاد کریں. اچانک سید صاحب نے اعلان کیا کہ نہیں, پہلے حج کرنا ہے. اگست سے 1821 میں لوگ نکلے. 2 سال 8 مہینہ تک ڈل مئو کانپور کے پاس سے نکلے تھے کشتیوں کے ذریعے سے. 400 آدمی کشتی پر سوار ہوئے اور بقیہ قافلہ پیدل چلا, یا جو اس زمانے میں سواری نہیں ہوگی اس کے ذریعے سے گھومتے گھامتے یہ لوگ الہ آباد پہنچے. الہ آباد کے بعد مرزا پور پہنچے, وہاں سے بنارس پہنچے, پھر پٹنہ پہنچے, پھر ہوتے ہوتے وہاں پہنچے کلکتہ. پھر انہوں نے حج کیا اور حج کے ایام میں دوسرا حج کر کے واپس آئے. وہاں فی الجملہ ان کی بڑی پذیرائی ہوئی اور گویا کہ 1818 نومبر سے لے کر کے جب یہ حج سے واپس آئے, اس کے بعد 1826 میں نکلے جہاد کے لیے, ہجرت کے لیے. تو پورے ہندوستان میں اس تحریک نے بڑے زبردست اثرات ڈالے اور لوگوں نے شرک و بدعت سے توبہ کی, ہندوانہ رسم و رواج سے توبہ کیا, تشیع کے جو چیزیں پھیلی ان سے توبہ کری. یہ ایک ایسا انقلاب آیا جس کی کوئی نظیر نہیں ہے. اس کے بعد 1831 میں, مئی 1831 میں, 1246 میں سکھوں سے مارکا آرائی میں یہ بزرگان دین اللہ کے پیارے ہو گئے. اللہ انہیں شاید درجہ دے. 3 بڑے اہم آدمی تھے, مولانا عبدالحی, ان کا انتقال ہو گیا تھا پہلے ہی. سید صاحب جو امیر المجاہدین تھے, امیر المومنین, ان کا انتقال ہوا اسی مارکے میں. شاہ اسماعیل کا انتقال اسی مارکے میں. اسی وجہ سے حرکت شہیدین کہا جاتا ہے ان کی تحریک کو. 10-15 سال کی مدت میں مختلف لوگوں نے اس جہاد کے مسئلے کو سنبھالا. پھر یہ فضیلت ملی صادق پور پٹنہ کے ولایت علی عنایت علی اور ان کے متوسلین کو. ان لوگوں نے جہاں علم جہاد بلند کیا, عملی تبلیغ کی, اعلان کے ساتھ کتابیں لکھ کر کے, رسائل لکھ کر کے, ان کو چھاپ کر, اور پورے بہار, بنگال اور بنگلہ دیش جسے کہتے ہیں علاقے میں, اور جہاں جہاں وہ جا سکتے تھے, اور جہاں جہاں سید صاحب نے حتیٰ کہ حیدرآباد جنوبی ہند میں اور بنگلور وغیرہ میں بھیجا, مدراس سے بھیجا ان لوگوں کو. بہرحال عمل بالکتاب و سنہ کی داغ بیل جب شاہ ولی اللہ نے ڈالی تھی, اور جس کو شاہ اسماعیل نے جہاد کے ساتھ ساتھ پروان چڑھایا تھا, وہ اس حد تک معاشرہ تیار ہو گیا تھا کہ حنفی مذہب پر رہتے ہوئے لوگ شرک چھوڑ دیں گے, بدعت چھوڑ دیں گے, اور ہندو رسم و رواج سے توبہ کریں گے, اسلام پر عمل کرنے کا عہد کریں گے. 2 چیزیں
پر زور نہیں ہوا، حالانکہ شاہ اسماعیل کا زور تھا. ایک تقلید شخصی کے بارے میں ان کے رائج تھا کہ یہ مذہب جو ہے ترجیح مع حنفی مع ترجیح. بڑی اچھی بات ہے. ایک آدمی جہاں پلتا بڑھتا ہے اپنے استاذ یا جو فقہ ہوتی ہے اس کا عامل ہوتا ہے، لیکن اس کے یہاں یہ عقیدہ ہوتا ہے اور یہ حوصلہ کہ جو بات حدیث مخالف اس کو چھوڑ کر حدیث پر عمل کرے گا. بہت معمولی سے اختلاف ہوا تھا کلکتہ کے حج کی تیاری میں، اور اس کے اثرات بد مکے میں بھی آئے تھے مدینے میں، لیکن وہ مسئلہ ختم ہو گیا. لیکن ہوا یہ کہ 150 سال پہلے انہی فقہی مسائل کو لے کر کے اور تصوف جو ہندوستان رائج تھا اس کو پکڑ کر کے بڑے بڑے اس زمانے کے علماء نے ایک طرف مذہب کی ترویج کا ڈول ڈالا، دوسری تصوف کی پاسبانی کی، اور بجائے اس کے کہ شیعہ خلاف ان کی تحریک چلتی، اہل بدعت خلاف تحریک چلتی، سارا انہوں نے رخ پھیر دیا کہ کسی بھی صورت میں عمل بالحدیث کی جو تحریک چل رہی ہے اور جس کے چلانے والے اپنے وقت کے امام امیر نواب والا جا صدیق حسن قنوجی بھوپالی جن کا انتقال 1307 میں ہوا، اور اپنے وقت کے مجدد میاں سید محدث دہلوی جن کا انتقال 1320 میں ہوا، ان دونوں کی تحریک اور ان کے تلامذہ متوسلین کی ان لوگوں نے صحیح طور پر حدیث کی خدمت، عمل کے لیے اور عقائد سلفی عقائد کی ترویج کا کام کیا اور چومکھا ہر میدان میں کام کیا. لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ 150 سال پہلے جو تحریک چلی الحدیث کے خلاف، اس کے رد عمل میں جتنے بھی 10 20 50 لاکھ آدمیوں کو اللہ نے شرک بدعت سے توبہ کی توفیق دی تھی، وہ سب دیوبندی علماء کی آبادی ہو گئی. اور اس رد عمل میں مقدمے بازی ہوئی. تب کیا ہوا؟ اہل حدیث کے یہاں بھی ایک ذہن پیدا ہو گیا سنت پر عمل کرنے کے لیے کہ اور جو چیزیں تھیں اخلاق کی، اعمال کی، معاملات کی، تقوی کی، طہارت کی، جس کا اعمال قلوب، وہ سب ختم ہو گئے. اب لے کر کے اہل حدیث نام ہو گیا کس چیز کا کہ آدمی جب نماز پڑھے تو رفع الیدین کر لے اور آمین کر لے، اور اس کے بعد ان فقہی مسائل پہ جھگڑا. تو ان لوگوں کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن اہل حدیثوں کو نقصان ہو گیا. ہماری پوری آبادی پر صغیر کی اس غلط رخ پہ فرو پہ چل پڑی، تو سلفی عقائد کا مسئلہ گڑبڑ ہو گیا، اخلاق پر نہیں زور ہو پایا، صحیح علمی جو پرداخت ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پائی. اب اس زمانے میں آج کل تحریک چلی سر سید کے زمانے سے لے کر آج تک، لوگ جذباتیت کے ساتھ کسی آدمی کی تائید کرتے ہیں. علماء حق خطرے کو جان کر کے اس کی نشاندہی کرتے ہیں، لیکن معاشرہ پروپیگنڈا کے زیر اثر اتنا زیادہ گرفت میں آ جاتا ہے ان بڑے لوگوں کی محبت میں، ان کے افکار کی دفاع میں، وہ اصل تنبیہات کو بھول جاتا ہے. مولانا ثناء اللہ امرتسری نے لکھا کہ سر سید نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میری تحریر کا عرض کوئی لکھ دے گا تو میں رجوع کر لوں گا، تو میری تحریر وہ پڑھ چکے ہیں، اس واسطے میں ان کو اب رحمت اللہ علیہ کہتا ہوں. ایک روایت انہوں نے توبہ کی. بر صغیر میں جتنا انحراف آیا مذہبی دینی، سب کے ڈانڈے سر سید سے ملتے ہیں، اللہ مغفر لو.
برا پورا انکار حدیث اور اس طرح کی چیزیں. آج کے زمانے میں جب سے سوشل میڈیا چلا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے اہل حدیث طلبہ، اہل حدیث نوجوان جن کو شوق ہے دعوت تبلیغ کا، وہ خواہ مخواہ کی کسی مشہور آدمی کی تائید کرتے ہیں. اہل حدیث کا منہج شروع سے یہ رہا ہے کہ دین کے دفاع میں حدیث کے ناقلین اور روات پر نقد ہوگا اتنا جتنا ضرورت ہے. آدمی بدعتی ہے، آدمی کے حفظ اچھا ہے، آدمی کی حفظ اچھا نہیں ہے، وہم ہوتا ہے، خطا فلاں روایت سے فلاں غلط، صرف اتنا ہی. تاریخ کتابوں میں اس کی تعریف لکھی جاتی ہے، اس پر تنقید سب لکھی جاتی ہے، لیکن جہاں پر نصیحت کی بات ہو، خیر خواہی کی بات ہو، وہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بتائیے کہ فلاں آدمی کی اور بھی منقبت ہے. میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں سر سید کے بعد اور بہت سارے مسائل پیدا ہوئے. ایک نام ابھرا حمید الدین فراہی کا، ان کے شاگردوں میں مولانا امین حسن اصلاحی کا، اسی زمانے میں مولانا مودودی کا، ان لوگوں سے متاثر لوگوں کا جن میں وحید الدین خان بہت مشہور ہیں. آج کل ڈاکٹر ذاکر نائب صاحب کی بڑی شہرت ہے. اب اگر کسی سے محبت اور کسی کی ایک جانب خدمت سے متاثر ہو کر کے عالم جو ناصح حقیقت میں خیر خواہ ہے اس پر قدغن لگائی جائے کہ بھائی آپ بات نہ کرو تو غلط بات ہے. ہمارے علماء اہل حدیث نے ہر فتنے اور ہر فرقے کے دفاع کا منظم کام کیا، چاہے وہ قادیانیت کا مسئلہ ہو، چاہے انکار حدیث کا ہو، چاہے اور غیر مسلم مذاہب کا ہو، اور وہ تمام چیزیں خود ہندوستانی مدون ہیں. لیکن وہ لوگ جو سادہ ذہنیت کے ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے، ان لوگوں نے اس مسئلے کو بڑا بنایا اور یہ کہ چونکہ سلفی عقائد ہمارے یہاں نہیں تھے، چونکہ ہمیں اپنی تاریخ نہیں معلوم ہے، چونکہ ہمارے اوپر کسی فکر غلبہ ہے، تو ہمارے دل و دماغ میں اس طرح کی تقلید، تبعیت اور غلامی لکھ دی گئی ہے کہ ہم کسی پر تنقید برداشت نہیں کرتے. جبکہ محدثین کی بات نہیں تھی، جتنا تنقید ممکن ہو جاتی تھی. ابو ذر حروی متاثر ہو گئے دارقطنی کے اس موقف سے باقلانی کے، اور پھر انہوں نے اپنا مذہب چینج کر دیا اور سلفی عالم کے بجائے عشری عالم بن گئے، اور سلفی منہج فقہ کے بجائے مالکی بن گئے. آج اسی محبت اور بغض و نفرت کے زیر اثر اہل حدیثوں کی آبادی بر صغیر میں اور غیر بر صغیر میں پروپیگنڈے اور سبز باغ اور نعرے اور وقتی حالات کے دباؤ کے تحت طرح طرح کے افکار کی آماجگاہ ہمارا معاشرہ بن گیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ اپنے علماء کی تنقیدات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ہمارے جو ثقہ علماء ہیں ان کے ذریعے معلوم کریں حقیقت کیا ہے. ایک مولانا ابوالکلام احمد جماعت کے عالم ہیں، ایک زمانے میں ترجمان کے لیڈر تھے، تو کہنے لگے کہ مولانا وحید الدین خان اہل حدیث ہو گئے ہیں اور ان کو کیا کہتے ہیں بنایا جائے گا ترجمان کے لیڈر. میری مولانا سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا اللہ کے بندے، آپ کسی آدمی کو عامر الفیدین کہنے اور تقلید نہ کرنے کی بنا پر حدیث کہتے ہیں، بالکل غلط ہے یہ. میں نے مدینہ منورہ کے تعلیم کے زمانے میں وحید الدین خان رحمۃ اللہ علیہ کو 2 بار پکڑا اور 2 بار ان سے مناظراتی انداز سے گفتگو کی، اور میں نے کہا مولانا آپ جو ہے، آپ سے میں نے سوال کیا ہے کہ آپ بتائیے کہ آپ کے سورسز کیا ہیں لکھنے پڑھنے کے، تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے جو ہے تبلیغی جماعت تنقید کی، جماعت اسلامی پر وہیں آپ کی پرورش ہوئی، بھرپور تنقید کی. اب اللہ جسوں کو تنقید پر آ گئے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے لکھ دیا کہ امام احمد نے کہ یہاں زمانے میں خلق قرآن کا جو مسئلہ تھا وہ سیاسی تھا. ارے بھائی محدثین نے کیا پڑھی تھی؟ محدثین کی سیاست کیا پڑھی تھی؟
ایک علمی مسئلہ تھا، ایک عقیدہ کا مسئلہ تھا، تو مسئلہ سچ جڑا تھا اور سارے پوری دنیا کے اہل حدیث اس پر جو ہے اکٹھا ہو گئے تھے کہ اللہ کلام اللہ کی صفت ہے، اس کو مخلوق کہنا یہ جو ہے باہر کی فکر ہے اور اس کو نہیں تسلیم کر سکتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس مختصر وقت میں مزید اور بات ہم نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیے پرچی چلی آ رہی بھائی کہ معذرت کے ساتھ ختم کرو ختم کرو ختم کرو، یہ 5-10 منٹ میں کیا ہوگا بھائی؟ میں نے ان سے کہا تھا کہ ہمیں 1.5 گھنٹہ چاہیے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ بس اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے شرور کے فتنے سے بچائے، اللہ تعالیٰ اس ماحول میں جو گندگی ہے اسے حفاظت کے سامان پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں یہ ذوق پیدا کرے، خاص کر ہمارے خطبہ کے ہاں، ہمارے علماء کے ہاں، کہ وہ ملازمت کے لیے، مال کے لیے، منصب کے لیے اپنے عقیدے اور منہج کے مسائل پر ان کے ہاں جو ہے کمزوری نہ آئے، بلکہ صحیح طور پر وہ ڈیل کریں۔ اور صحیح طور پر ڈیل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ڈنڈا لے کر کسی کے پیچھے پڑ جائیں، نہیں، ہم اپنا ہمارا ایک منہج ہے، اگر ہم اس منہج کو کہتے ہیں منہج ہے تو اس کی پابندی نہ ہوگی، نہیں تو اپنے کو آپ الحدیث بھی کہیں اور الحدیث نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیہ آلہ وصحبہ وسلم۔